اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اس وقت آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اور 103 اور 104، اور جو آج کی نشست کا موضوع ہمارے ساتھیوں نے مقرر کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور وہ ہے ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ اس سے بابا قوم کے فرمودات ہمیں یاد آتے ہیں، اور ویسے بھی اگست کا مہینہ ہے، پاکستانی پرچم بھی لہرائے جا رہے ہیں، اور مختلف بل بورڈز پر آپ نے بابا قوم کے مختلف فرمودات کے کچھ حصے پڑھے ہوں گے، جن میں یہ بھی شامل ہے ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ تو یہ موضوع بھی زیر گفتگو آئے گا، البتہ اصلاً تو سورہ آل عمران کی 3 آیات کا مطالعہ مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے، اور اسی کے ذیل میں یہ مملکت خدا داد جس کو ہم نے اللہ کے نام پر، اس کی کتاب کے نام پر، اس کے دین کے نام پر لیا، آج اس کی صورتحال کیا ہے اس کا کوئی مرثیہ کہنے کی حاجت تو نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص شعور رکھتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس وقت ہماری صورتحال کیا ہے۔ وہ لوگ کہ جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک کتاب کو مانتے ہیں، ایک دین کو مانتے ہیں، آج آپس میں کس طرح دست و گریباں ہیں۔ کہیں وہ نسل کی بنیاد پر، کہیں وہ خطوں کی بنیاد پر، کہیں وہ زبان کی بنیاد پر، کبھی وہ مسلکوں کی بنیاد پر، فرقہ پرستی کے نام پر کس طرح ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ پھر یہ وہ ملک جو اسلام کے نام پر لیا، قرآن کے نام پر لیا گیا، اس ملک میں 70 برس تو ہو چکے ہیں کم و بیش عیسوی اعتبار سے، اور 72 سے بڑھ کر سال ہو چکے ہیں قمری اعتبار سے۔ وہ قرآن ہے کدھر؟ اس قرآن کا نظام کہاں ہے؟ اس قرآن کی تعلیمات کدھر ہیں؟ یہ بھی ہمارے سامنے کی بات ہے، اس کا بھی کوئی مرثیہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ قوم کے جس نے لاکھوں کی قربانیاں پیش کی، اور اللہ سے اس کے نام کے واسطے دے دے کر اس خطہ زمین کو حاصل کیا، وہ مقصد کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کیا وہ مقصد ہم پورا کر سکے؟ یقیناً نہیں کر سکے۔ اور برسوں ہو گئے ہمارے ہاں، کبھی فوجی حکمرانوں کی حکومتیں آ جاتی ہیں تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کچھ خوش ہو جاتے ہیں، اور کبھی سو کالڈ جمہوری حکمراں آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں آمروں سے نجات مل جائے گی۔ ایک جاتا ہے تو دوسرا چلا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے وہ پہلا دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ پھر کوئی میثاق آپس میں ان کا ہو جاتا ہے کہ 5 سال تم کماؤ، 5 سال ہم کمائیں گے۔ یہی ہے جو ڈگڈگی بج رہی ہے، پچھلے 70 برس سے ہم معاملات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے مسائل ہیں کہ وہ سدھر کے نہیں دے رہے۔ ایک طرف ہم نے اللہ کے دین سے بھی غداری کر ڈالی، اسلام کا لبرل تصور، معاذ اللہ، ماڈریٹ اسلام کا تصور، سافٹ اسلام کا تصور، وہ بھی مشرف کے دور میں ہو چکا۔ پھر ہمارے حکمرانوں نے جمہوریت کے نام بھی لے ڈالے، ساری قوم کو لبرلزم، سیکولرزم کی باتوں پر لگانے کی کوشش کی۔ اس وقت کی جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں، ان کے سربراہ یا ان کے ذمہ داران کی حرکتیں سب کے سامنے ہیں۔
کوئی ہولی کھیلنے کی باتیں کرتا ہے، کوئی دیوالی منانے کی باتیں کرتا ہے، اور کوئی جا کے ہندوؤں کے مندر میں بت کے سامنے پوجا پاٹ میں بھی شرکت کرتا ہے، پرساد بھی بانٹتا ہے جو بتوں کے نام پر تیار کی جاتی۔ یہ ہے اس وقت کی ہماری صورتحال، اور یہی سب کچھ ہم بھگتتے چلے آ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، لیکن مسائل ہیں کہ وہ حل ہو کر نہیں دے رہے۔ تو ایسے ہی میں ایمان کی ضرورت بھی ہے، اتحاد کی ضرورت بھی ہے، تنظیم کی ضرورت بھی ہے، جو 70 برسوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی کو تھوڑا قرآن سے سمجھ لیں، قرآن کے بیان سے سمجھ لیں۔ قرآن ایک ایک بندہ مومن سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ایمان والوں کی اتحاد کے لیے کیا بنیاد عطا کرتا ہے، اور اگر یہ ایمان والے متحد ہوں تو پھر ان کی اس تنظیم، ان کی اس اجتماعیت کے کرنے کا کام کیا ہوگا۔ یہ گفتگو ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، 103، 104 کی روشنی میں ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ذیل میں کچھ یہ بات جو بابا قوم کے فرمودات کا ایک حصہ ہے کہ ایمان اور اتحاد اور تنظیم یہ ہماری کامیابی کے اصول ہوں گے، یہ باتیں ہم اختیار کریں گے، ان زرعی اصولوں پر عمل کریں گے تو ہمیں کامیابی بھی ملے گی۔ لیکن ہم اس سے بڑھ کر کہیں کہ اللہ کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم میں اگر ایمان و تقویٰ ہو، تم اگر واقعتاً اللہ کے رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامو، تو واقعتاً مل کر خیر کا کام کرنے والے بن جاؤ، نیکی کی دعوت دینے والے، بدی سے روکنے والے بن جاؤ، تو واقعتاً تمہیں فلاح ملے گی، واقعتاً تمہیں عظیم اور اہم ترین کامیابی ملے گی۔ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102، 103 اور 104 کا پیغام۔ اس موضوع پر ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات بھی موجود ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لا عمل، سہ نکاتی 3 پوائنٹ ایکشن ایجنڈا فار دا مسلم امہ، امت کے لیے 3 نکتوں پر مشتمل، 3 پوائنٹس پر مشتمل اللہ نے ایک لائحہ عمل عطا فرمایا، وہ ان 3 آیات میں ہے۔ اسی کو جب استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے تو یہ کتابی شکل میں اردو میں بھی موجود ہے، انگریزی میں بھی موجود ہے۔ یہی عنوان ہے اس کتابچے کا، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لا عمل، اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ دستیاب ہے۔ اسی میں سے چند باتیں میں اب آپ کے سامنے اس مقام کے درس یا مطالعے کی روشنی میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں ان 3 آیات کا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، 103، 104۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ایک ترجمانی ہے اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے، فرما برداری کی حالت پر آئے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ ولا تفرقوا، اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم دشمن تھے۔ ماضی کے واقعہ صحابہ کرام کے، اوس اور خزرج کی جنگیں، ان کا تذکرہ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت سے بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح فرماتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک امت، ایک جماعت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ معروف کا، بھلائی کا حکم دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ بدی سے روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ 3 آیات ہیں سورہ آل عمران، آیت نمبر 102، 103، 104۔ اگر اس کا حاصل ہم سمجھیں، ویسے تو یہ کہنا کہ قرآن کی آیات کا حاصل یہ مشکل بات ہے، قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ قیمتی ہے، مگر حاصل کلام کے طور پر جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ، ہر بندہ مومن تقوی کی روش اختیار کرے۔ اس پر آگے تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، یہ الگ الگ نہ رہے متقین، بلکہ یہ جڑیں، اور جڑنے کے بعد ان کو کچھ کام کرنا ہے، اس کا تذکرہ آئے گا۔ یہی ہے کہ ایمان والوں میں ایمان ہوگا تو وہ تقوی کی روش اختیار کریں گے، اور متقین کو اتحاد میں آنا چاہیے، مل جانا چاہیے۔ اس مل جانے کے لیے، متحد ہونے کے لیے بنیاد وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔
اچھا یہ مل کیوں رہے ہیں، یہ جڑ کیوں رہے ہیں، یہ اجتماعیت کیوں اختیار کریں، ان کی تنظیم کیوں بنے، اجتماعیت کیوں قائم ہو، اس کے کرنے کا کام کیا ہوگا، اس کا مینیفیسٹو کیا ہوگا، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، وہ آگے بیان ہوئی کہ خیر کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ یہ گفتگو ہے جو ان آیات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اور اپنے اس وقت کے حالات کو بھی تھوڑا سا گفتگو میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ جب جب یہ خطاب قرآن میں، یہ خطاب کا یہ انداز قرآن میں ہمارے سامنے آئے تو پہلی بات تو یہ ہے ہمیں اللہ کی نعمت اور اپنی سعادت کا احساس ہونا چاہیے۔ ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، کروڑ ہا کروڑ انسان ہیں کہ جن کو ماں کی گود میں کلمہ نہیں ملا، وہ غیر مسلم۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ ماں کی گود میں اسلام مل گیا، کلمہ مل گیا، الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کے الفاظ بھی قرآن میں استعمال فرماتے ہیں، اے لوگو اے لوگو اے لوگو۔ یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، فرق ہے نا۔ ایک وہ ہیں کہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کو مانو، رسول کو مانو، کتاب کو مانو، آخرت کو مانو، وہ یا ایھا الناس ہیں، ان سے ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اور جو ایمان لا چکے ان سے اعمال کا تقاضا ہے، جو اللہ کو مانے بیٹھے ان سے اللہ کی ماننے کا تقاضا ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کو مان چکے ان سے رسول اللہ علیہ السلام کی ماننے کا تقاضا ہے، جو قرآن کو مان چکے ان سے قرآن کی ماننے کا تقاضا ہے۔ تو جب جب اللہ یہ فرماتے اے ایمان والو، تو پہلے تو اپنی سعادت کا احساس ہونا چاہیے، کتنی بڑی نعمت، ماں کی گود میں ہی کلمے کی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرما دی۔ البتہ اب بقیہ کروڑوں سے الگ کر دیا، 4.5 ارب انسان تو وہ ہیں جن تک کلمے کی دعوت نہیں پہنچی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ 2.25 ارب انسان کم و بیش ہوئے ہیں جن میں آپ اور میں شامل ہیں جو کلمہ گو مسلمان ہیں۔ اب ان سے صرف زبان کی نوک تک کلمہ محدود ہو جائے اس کا تقاضا نہیں، اس سے آگے بڑھ کر دل سے ماننے کا تقاضا بھی، جس کو ہم بچپن سے پڑھتے آئے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ پھر عجیب بات ہے، قرآن ایک جگہ کہتا ہے ایمان والوں سے کہ ایمان لاؤ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب ترجمہ ہے نا، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر۔ کیا مطلب؟ محض زبان کا دعویٰ کافی نہیں، عمل کا ثبوت بھی ضروری ہے۔ محض زبان کا اقرار کافی نہیں، نعمت ہے کافی نہیں ہے، اس ایمان کا دل میں بھی ہونا ضروری ہے، تو عمل ثبوت پیش کرے گا اس کا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جس کو 5 وقتہ نماز کے لیے آتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، ایمان ہے تو نماز کی طرف آ رہا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کوئی شخص ایمان کی حالت میں چوری نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا، کیوں؟ یہ دل میں سے اللہ کا خوف نکل گیا، فکر آخرت نکل گئی، اب شراب بھی پیے گا، چوری بھی کرے گا، زنا بھی کرے گا، سارے گناہ کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ایمان والوں سے یہاں کیا تقاضا؟ پوری زندگی کا مطالبہ۔ چنانچہ یہ آیت جو ہے آل عمران کی آیت نمبر 102، یہ اکثر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خطبات میں تلاوت فرماتے تھے، خطبہ نکاح میں بھی اور دیگر مواقع پر بھی جب آپ خطبہ عطا فرماتے تو یہ آیت تلاوت فرماتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ ہم میں سے بھی جتنے لوگ ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، ہمارے نکاح کے موقع پر بھی یہ آیت تلاوت کی گئی تھی، مگر اس وقت تو شاید کچھ اور ہی فکر ہوتی ہے۔ اب آئیے اس کو بھی ذرا تھوڑا سمجھ لیں کہ جب مولوی صاحب نے، امام صاحب نے، خطیب صاحب نے، نکاح خان صاحب نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا تو کتنا بھاری مطالبہ ہمارے سامنے اس آیت میں آیا تھا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے، تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے مسلم یعنی اس کے فرما بردار رہو۔ یہ پوری زندگی کا بڑا بھاری مطالبہ تقاضا ایک ہی آیت میں۔ اچھا تقوی کس سے کہتے ہیں؟ تقوی کا لغوی مفہوم ہے بچنا، تقوی کا لغوی لٹرل مفہوم ہے، لٹرل میننگ ہے اس کی بچنا۔ لیکن جب یہ قرآن کی اور دین کی اصطلاح بنتا ہے تو اس کا مفہوم ایک تو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کا ترجمہ کبھی کبھی کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرنا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ سے ڈرنے سے مراد جب اللہ کی معصیت کی جائے گی، اللہ کی نافرمانی کی جائے گی، اللہ کے احکامات کو پامال کیا جائے گا، اس کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اس کا عذاب آ سکتا ہے، اس کی سزا نافذ ہو سکتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، مفہوم بالکل ٹھیک، اور اس کا ایک سادہ ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، مراد ہے کہ اس کی نافرمانی کرو گے تو اس کی سزا یا اس کے عذاب کا شکار ہو سکتے ہو۔
لیکن اس جگہ بڑا بھاری تقاضا آیا حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ایسے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ بہت بھاری مطالبہ۔ وہ حق تقوی کیا ہے؟ پوری زندگی اپنے آپ کو جھکائے رکھا جائے اللہ کے حکم کے سامنے، اور اس کی نافرمانی سے، معاصیت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ اسی کی وضاحت اگلے حصے میں ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ گویا اتنا بھاری مطالبہ ہے پوری زندگی کا کہ مرد گناہ پھر بھی امکان تو ہے کہ ہو جائے، تم اپنی سی پوری کوشش کرتے رہنا، تم اپنی پوری سی کوشش کرنا کہ ہر آن اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار رہو، تاکہ جس وقت موت آئے تو فرما برداری کی حالت پر آئے۔ یہی دعا کرتے ہیں نا جنازے کی دعا میں بھی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کسی کو تو ہم میں سے وفات دے اے اللہ حالت ایمان پر وفات دے۔ یہی دعا کرتے ہیں، خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں۔ کیوں؟ ایک حدیث میں آتا ہے نا، ہم سب کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے، انما الاعمال بالخواتین، خاتمے سے خواتین، خا واو الف تا یا میم، انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کس حالت پر بندہ دنیا سے جا رہا ہے؟ اللہ محفوظ رکھے، کلمہ کفر پر گیا تو استغفر اللہ، ساری زندگی کی محنت برباد ہو جائے گی، اللہ محفوظ رکھے۔ تو یہ اسی حق تقوی کی مزید وضاحت، مرتے دم تک مسلم رہنا، فرما بردار رہنا، تاکہ جب کبھی بھی موت آئے تو فرما برداری کی حالت پر آئے۔ اگر پورے قرآن کی اس ایک آیت پر ہی غور کیا جائے تو پوری زندگی کا بڑا بھاری تقاضا اور مطالبہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ کتنا اہم انتخاب ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا، دیگر مواقع کے خطبات کے لیے بھی اور خطبہ نکاح کے موقع پر بھی یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے تھے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے اس ملک کا؟ ایک نواز شریف کے بارے میں ایک فیصلہ آ گیا، اس پر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، دونوں طرف سے باتیں آ رہی ہیں، بڑے بھاری بھاری الزامات لگائے گئے تھے، مگر ایک اقامے کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ ڈسکوالیفائڈ قرار دیا گیا۔ وہ تو ظاہری بات ہے جن کا میدان ہے وہ بحث کر لیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس حمام میں صرف ایک ہی یہ برہنہ ہے، باقی بھی برہنہ ہے؟ سوال یہ ہے کیسز کس کے بارے میں نہیں، اور کس کس کے بارے میں کھلنے کے امکانات نہیں۔ اور یہ بھی کسی نے خوب لکھا اور کہا کہ ایک ہوتا ہے نا دودھ جب ہم گرم کرتے اس کے اوپر کیا آتی، ہم ملائی کہتے ہیں، ویسے بالائی وہ صحیح لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ملائی کہیں بالائی کہیں، وہ آتی کہاں سے؟ دودھ پر سے آتی ہے نا، دودھ نیچے ہے، اسی دودھ میں جو کچھ ہے وہی بلائی کی صورت میں اوپر آ جائے گا۔ یہ حکمراں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں سے؟ آسمان سے ٹپکے؟ کدھر سے ہیں؟ ہمارے اندر سے آئے نا، یہ ہمیں ہی تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کو ووٹ بھی ہم نے دیے تھے، تو سارا دودھ تو ہم عوام ہے نا، اور یہ کون ہے؟ یہ اس کی بالائی۔ کس آفس کے اندر کرپشن نہیں مجھے بتائیے؟ بات یہ ہے کہ بھائی ایک بندے کو 100 روپے کی ڈنڈی مارنے کا موقع ملا، اسے 100 کی ڈنڈی ماری، اس کو 110 کی ڈنڈی مارنے کا موقع نہیں ملا۔ کسی کو 1,00,000 کا ملا، اسے چھوڑا نہیں، اسے 1,00,000 کی ڈنڈی ماری۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ کہ جس کو اللہ بچا لے، اور کچھ اچھے لوگ بھی، اس میں کوئی شک نہیں، سارا معاشرہ ایسا نہیں، لیکن ایک عظیم اکثریت ہماری۔ تو جس کا جہاں ہاتھ پڑا وہ لگا ہوا اس کے اندر۔ کہاں کرپشن نہیں مجھے بتائیے؟ بچوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں کیا کیا شامل نہیں کیا جا رہا؟ ان کے جو چپس اور بسکٹس کے ریپرز ہیں اس کے اندر وہ کیمیکل استعمال ہو رہے جو ٹیکسٹائل کی ملز کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ جان بچانے والی ادویات میں ملاوٹ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ریسٹورنٹس میں بکنے والے گوشت کے بارے میں اعتماد ہے آپ کو؟ مجھے چکن جس نوعیت کا آج ہم سب کھا رہے ہیں اس میں کیا کچھ ان کو فیڈ نہیں کرایا جا رہا؟ یہ چند مثالیں ہیں، آپ کے پاس مجھ سے ایسی اس کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ مثالیں ہوں گی۔ کیا یہ کرپشن نہیں؟ یہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنا نہیں؟ یہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنا نہیں؟ گھروں میں بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے ہم وراثت کے اندر، یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ تو اتنا بڑا ظلم ہے، قرآن کہتا ہے جو وراثت کے حصوں میں ڈنڈی مارے وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن میں سورہ نساء میں ان احکامات کی جو خلاف ورزی کرے اس کے لیے قرآن کہتا ہے جہنم۔ تو یہ تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ تو اگر اس قوم کے کچھ سدھار کی کوشش کرنی ہے تو یہ پہلا جملہ کیا ہے؟ بابا قوم کا ایمان۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔
یہ بابا قوم کا ذکر اس لیے بار بار آ رہا ہے کہ جناب یہ عنوان رکھ دے گے ایمان، اتحاد و تنظیم والی بات، ورنہ تو ہر پیغمبر کی بنیادی دعوت اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، سورہ نساء میں قرآن کہتا ہے وہ جو ایک منافق نے چوری کی تھی یاد ہے، اور ایک یہودی پر الزام ڈال دیا اور اس منافق کی حمایت میں لوگ کھڑے ہو گئے۔ قرآن کہتے ہیں یہ تم لوگوں جنہوں نے آج اس کی طرف سے ان لوگوں کی طرف سے حمایت کر لی، کون ان کا وکیل بنے گا اللہ کے سامنے؟ کون ان کی حمایت کرے گا اللہ کے سامنے؟ آج کیسے کیسے حمایتی ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوئے، پورے اخبارات، پورا میڈیا بھرا ہوا ہے۔ وہ فیصلے میں اور آپ میں نہیں کر رہا یہاں بیٹھ کر۔ کہنے کا مطلب ہے کہ صحیح غلط ہر بات کی حمایت ہو رہی ہے۔ قرآن کہتے ہیں کون اللہ کے سامنے ان کی حمایت کرے گا؟ سوال یہ ہے۔ وہاں کوئی کیا JTI کہتے کیا کہتے ہیں؟ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، JIT، وہاں کوئی JIT کی ضرورت تھوڑی ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں وہ خود جانتا ہے، علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ، کوئی قول، کوئی بات انسان زبان سے نہیں نکالتا مگر لکھنے والا اس پر ایک تیار بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر کسی نے بھلائی کی دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کی انسان نے تو وہ دیکھے گا اس سے۔ یہ ہے قرآن کی بنیادی دعوت، یہ ہے پیغمبروں کی بنیادی دعوت، یہ ہے قوموں کے سدھار کی بنیادی بات۔ آج ساری قوم کریکٹر ایجوکیشن کی بات کر رہی، کردار کی بات کر رہی۔ آج کرپشن ہے، چوری ہے، لوٹ مار ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، رو رہے 70 سال سے، لیکن جڑ کو پکڑنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے کردار کی اٹھان اگر اٹھے گی تو وہ اس ایمان پر، ہمارے کردار کے اندر سوار اگر آئے گا تو اس ایمان کے نتیجے میں جو اس مقام پر قرآن تقویٰ کے انداز سے کہہ رہا ہے، اسلام فرما برداری کی روش کے انداز سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی روش پر آئے۔ یہ ہے جس کو کبھی مشرف صاحب نے کہا گراس روٹ لیول سے تبدیلی، وہ گراس روٹ لیول سے تبدیلی وہ دلوں سے آتی ہے۔ یہ پیغمبروں کی بنیادی محنت تھی، یہ انبیاء اور رسول کی بنیادی محنت تھی، دلوں پر محنت کرنا، ان دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، ان دلوں میں آخرت کی یاد پیدا کرنا، ان دلوں کے اندر فکر پیدا کرنا، کل ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ ہے پہلا نقطہ، ہر بندے مومن سے اللہ کا تقاضا، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آج جی رہے ہو اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، معاصیت سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اتنا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ کہ موت بھی تمہیں آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ اللہ ایسا ہی تقویٰ، ایسا ہی خاتمہ مجھے آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ اچھا، کچھ ہمارے مسائل بھی تو ہیں نا، تو اس تقویٰ میں ہمارے مسائل کا حل بھی سن لیجئے۔ قرآن نے بڑے پیارے انعامات بیان فرمائے تقویٰ کے۔ سورہ طلاق اگر پڑھیں، ویسے تو سورہ طلاق کے موضوع پر ہے، اس میں کئی آیات، لیکن اس کی ابتدائی آیات میں جہاں طلاق کے تعلق سے گفتگو ہے، وہیں تقویٰ کی بڑی پیاری برکتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ آج ہمارے مسائل انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، سوچیے، سنیے، قرآن تقویٰ کے نتیجے میں ان کا حل کیا عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ رزق عطا فرمائے گا اسے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگلی آیت توکل پر ہے، وہ بھی شامل کرتے ہیں اگلا حصہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آگے فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ آگے فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ یکفر عنہ السیئات ویعظم لہ اجرا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، مراد گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ اجر عظیم اس کو عطا فرمائے گا۔ آپ بتائیے کوئی دنیا اور آخرت کا مسئلہ بچتا ہے؟ اللہ مشکلات سے نکالے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں گمان نہ ہوگا، توکل کرو تو اللہ کافی ہو جائے گا، اللہ کاموں میں آسانی فرما دے گا، اللہ گناہ معاف فرما دے گا، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ اس تقوی کی برکتیں دنیا اور آخرت کی۔ اجتماعی سطح پر بھی سورہ اعراف میں آتا ہے، آیت نمبر 100 کے لگ بھگ کچھ آیات ہیں جہاں گزشتہ قوموں کا ذکر آیا، وہاں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے،
اللہ فرماتے ہیں آسمان سے بھی برکت عطا فرما دیتا، زمین سے بھی برکت عطا فرما دیتا. یہ اجتماعی معاملہ. یہ ہے تقوی، یہ خوف خدا. ایمان کا حاصل، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کی یاد پیدا ہو، فکر آخرت پیدا ہو، تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ، تم اللہ کے مسلم و فرما بردار بن جاؤ. اس تقوی پر آؤ تو اللہ تمہارے انفرادی معاملات کو بھی حل فرمائے گا، مشکلات کو اور اجتماعی مشکلات کو بھی اللہ حل فرمائے گا. اللہ ہمیں یہ سچی، یہی توبہ ہے. آج اس قوم کے مسائل کا ایک جملے میں حل کیا ہے؟ رجوع الی اللہ. اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے حضور رو لو، گڑ گڑا لو، اپنے معاملات کو درست کر لو. لیکن اصل توبہ کیا ہے؟ پلٹ آنے کا نام. گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جاؤ، اس کے مسلم بن جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ. یہ پہلی آیت میں ہر بندہ مومن سے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا تقاضا اور مرتے دم تک مسلم رہنے کا تقاضا. یہ پہلی بات. دوسری بات فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. بابا اقوام سے پوچھا گیا، یہ ریکارڈڈ موجود ہے ساری ان کی اسپیچ، اور ایک جو ان کی 11 اگست کی تقریر کا ایک جملہ پیش کر کے ہمارے لبرلز بہت زیادہ اچھلنے کی کوششیں کرتے ہیں. تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ایک تقریر کا ایک جملہ اٹھا کر سارے لبرلزم اور سیکولرزم کی بنیاد کو کھڑا کرنے والوں، اس سے پہلے کی ان کی سینکڑوں تقاریر، اس کی بعد کی کئی تقاریر اور بعد کی وضاحتوں کے کئی جملوں کو ریکارڈ پر دیکھا جا سکتا ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ لو. بہرحال خود 48 جنوری میں پشاور میں انہوں نے اسلامیہ کالج میں کہا کہ نہ جانے کچھ لوگ کیوں یہ غلط فہمی پھیلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آنا چاہیے. کیوں یہ غلط فہمی پھیلانا چاہتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انوگریشن کے موقع پر بھی کہا کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، مغرب کے تو سرمایہ دارانہ نظام نے انسانیت کو جکڑ کر برباد کر دیا، اب اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ اسلام کی عادلانہ تعلیمات پر مبنی نظام معیشت ہم دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ الگ بات ہے کہ اب یہ تقریر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ سے ہٹا دی گئی. ٹھیک ہے. بہرحال تو ان بابا قوم سے پوچھا کہ بھئی آپ پاکستان بنا رہے ہو، آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ تو کہا اس وقت 1300 برس کہیں گے، آج 1400 برس کہہ لیں. کہا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں 1300 برس پہلے دے دیا گیا تھا، اور وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن حکیم. واضح بات ہے. اور یہ جو بات ہے کہ تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، تمام جو مکتبہ دیوبند کے بڑے اکابرین، بڑوں کو ہی کہتے ہیں، ان کے بھی استاد، 80 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا. جب وہ اسیر مالٹا بھی رہے اور اتنی سزائیں انہوں نے بھگتی، اس کے بعد جو ہے 80 برس کا تجربہ انہوں نے پیش کیا، اور اس کو نقل کیا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب کے والد گرامی، اور ان کی کتاب ہے وحدت امت. کم چھپتی، ہم بہرحال قرآن اکیڈمی لاہور سے چھاپتے بھی اس کو اور ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں ساتھیوں کو. اس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی الفاظ نقل کیے. وہ فرماتے میں نے جہاں تک مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر غور کیا تو 2 ہی وجوہات سامنے آئیں. ایک، مسلمانوں کا قرآن کو چھوڑ دینا، اور 2، آپس کی فرقہ واریت. 80 برس کے استاذ الاساتذہ، استادوں کے بھی استاد، اتنی بڑی شخصیت کا یہ تجزیہ. اس پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اصل تو ایک ہی بات ہے، آپس کے تفرقے اور یہ جو پھٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. اگر واقعتاً ہم نے قرآن کو تھاما ہوتا تو آج ہمارے یہ تفرقے نہ ہوتے، ہم یہ ٹوٹے ہوئے نہ ہوتے. یہ ان بزرگوں کا بھی تجزیہ ہے. اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی نے قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے. ہوا حبل اللہ المتین، حدیث جامع ترمذی کی. خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے. ہم نے گزشتہ مہینے بھی ماہ رمضان کے بعد کے تعلق سے قرآن کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، اس سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن چند اصولی باتیں. ہر مسلمان جو تھوڑا شعور رکھتا ہے دین کا، قرآن کا، وہ پریشان ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ کر. جب وہ یہ پڑھتا ہے کہ بھائی آپس کے تفرق قرآن کی وجہ سے، تو قرآن کو تھامیں گے تو تفرقے دور ہو جائیں گے. تو سب تو قرآن کو تھامے ہوئے، سارے مسلمان قرآن کو مانتے. یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. مسلمان قرآن کو مانتے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کیا مسلمانوں نے قرآن کو تھاما ہوا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. رمضان گیا، قرآن بند ہو گیا. اب حج عمرے پہ کھلے گئے، اگلے سال رمضان میں کھلے گا. دنیا کی تعلیم کے لیے بہترین سہولیات،
ہم لگانے کو، یہ فراہم کرنے کو تیار ہے، پیسہ سب کچھ لگانے کو تیار ہے۔ میتھس کے ٹیوٹر کو ہم کیا دیتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ قرآن کے ٹیوٹر کو ہم رکھتے ہی نہیں، تو دیں گے کیا اس کو کچھ؟ اور میں قرآن کی ناظرہ قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن ود انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہے جواب اس کا۔ ہماری 99% آبادی، میرا گمان ہے، آئی مے بی رانگ، 99% آبادی ہماری، اس نے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کو پورے کا پورا کبھی اپنی زبان میں نہیں پڑھا ہے۔ حالانکہ ایک مرتبہ کافی نہیں، اور ترجمہ بھی کافی نہیں، تشریح کی ضرورت بھی۔ تو ہم نے تھاما کدھر ہے قرآن؟ ہماری مساجد میں جمعے کا خطبہ، رسول اللہ کا جمعے کا خطبہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے نصیحت فرماتے، قرآن پڑھتے نصیحت فرماتے۔ 2 سے 2.5 لاکھ چھوٹی بڑی مساجد ہیں پاکستان میں، 2 لاکھ کے لگ بھگ تو جامع مساجد ہوں گی، یا 1.5 سے 2 لاکھ کے درمیان۔ کتنی جگہوں پر باقاعدہ قرآن کا بیان ہوتا ہے جمعے کے خطبات میں، آپ چیک کر لیں۔ کراچی جیسے بڑے شہر کا حال یہ ہے، جو آپ اور میں جانتے ہیں، سب نہیں لیکن کئی مقامات پر، تو باقی پورے ملک کا عالم کیا ہوگا؟ کدھر ہم نے تھاما ہے؟ ہمارے نصاب تعلیم قرآن ہے کہیں؟ اسلامیات کی پتلی کتاب ہوتی ہے، سب سے نہ ہونے کے برابر ہے قرآن، اس میں 5% قرآن میں ہمارے بچے نصاب تعلیم کے 10 سال لگا کر بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ کہاں ہے قرآن؟ تھاما کب ہم نے؟ تو یہ تفرق ہم دیکھ رہے ہیں، ان بزرگوں کا تجزیہ ہے جو آج بھی اتنے برسوں کے بعد جا کر بھی اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا آج سے 80-90 سال پہلے ویلڈ تھا، آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، اس پر یہ بابا قوم کہتے ہیں اتحاد۔ تو اتحاد کہاں سے آئے گا؟ انسانوں کو جوڑنا ہے۔ بہرحال ہیں تو مسلمان، انسان سوچنے والا شخص ہے، سوچنے والی مخلوق ہے، غور و فکر کرنے والی مخلوق ہے، شعور رکھتا ہے۔ تو ان کو سوچ کی یکسوئی عطا کرنی ہوگی، اور وہ سوچ کی یکسوئی سب سے بڑھ کر اس ذات کی طرف سے آ سکتی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ ورنہ ایک شخص کا دیا ہوا نظام دوسرا ریفیوٹ کر دے گا، ایک قوم کا دیا ہوا نظام دوسری قوم ریفیوٹ کر دے گی۔ عقل پر اگر ایک چیز پیش ہوگی تو دوسری عقل اس کو ڈینائی کر دے گی، ریفیوٹ کر دے گی، رد کر دے گی۔ مگر وہ ذات جس نے ان سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس کا دیا ہوا کلام اس سے یکسوئی مل سکتی ہے۔ جیسے قرآن ایک جگہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر یہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں یہ کثیر اختلاف پاتے، ایسا نہیں۔ یہ قرآن اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، اور یہ اپنے ماننے والوں کو بھی جوڑے گا، وحدت عطا کرے گا، اور جو اس کے ماننے والے اس سے جوڑتے چلے جائیں گے ان کو بھی وحدت عطا ہو جائیں گے۔ اور آپ غور کیجئے، پہلے بھی بات ذکر میں آ چکی ہے پچھلے نشستوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے 5 وقت کی نماز میں جو نصاب سب سے بڑھ کر ہمارے لیے مقرر کیا وہ قرآن۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں قرآن تلاوت کیا جا رہا ہے، چھوٹا ہو بڑا، امیر ہو یا غریب، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، امریکن ہو یا پاکستانی یا عرب، شیخ الحدیث شیخ القرآن ہو یا مجھ جیسا عام مسلمان ہو، جب بھی قرآن میں نماز میں کھڑا ہوگا قرآن پڑھے گا، قرآن سنے گا۔ اتنا اللہ اس قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح ہم جڑے کب ہیں؟ اس سطح پر اتنا عام کب ہوا ہے قرآن کہ ہم یہ شکوہ کریں کہ صاحب تھاما تو سب نے، تفرقے کیوں پھر بھی موجود ہیں؟ تو یہ تفرقے اس وقت ختم ہوں گے جب واقعتاً اس قرآن حکیم کو تھاما جائے۔ ہاں، ایک ہے اختلاف رائے ہونا، یہ تو صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا۔ علم کی بنیاد پر آیات قرآنی کا ایک یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، دوسرا مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ احادیث کا غور و فکر کرنے کا یہ پہلو ہے، نہیں اس سے یہ بات بھی نکلتی۔ یہ علمی اختلاف تو یہ صحابہ کرام میں بھی تھا، آج تک امت میں رہا، اور ساری امت نے اس کو گوارا کیا، اہل علم نے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جہاں یہ ڈیڑھ اینڈ کی مزید شروع ہو جائے، ہمیں باقی کوئی نہیں، باقی سارے فارغ ہیں، یہ تفرقہ ہے۔ ہم جنتی ہیں، باقی سارے جہنمی ہیں، یہ فتوے لوگ دینا شروع کر دیں اور یہ سرٹیفکیشن دینا شروع کر دیں، یہاں سے تفرقے شروع ہوتے ہیں۔ یہ مذموم ہے ہمارے دین میں۔ البتہ اب اس اتحاد کی برکتیں دیکھیں اس قرآن سے۔ 14 صدیوں پہلے جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مبعوث کیے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، خاص طور پر جب عرب میں مدینہ شریف تھا، وہاں قبائل آباد تھے، اوس خزرج، ان کی برسوں کی جنگیں چلا کرتی تھی اور سینکڑوں لوگ قتل ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کے ذیل میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ یہ فخر میں آ کر کہتے تھے ہمارے زیادہ مرے، جنگ میں تمہارے کم مرے۔
تو وہ کہتے چلو جا کر قبروں کو گن لیتے کس کے کتنے مرے، چلو جاؤ قبر بھی جا کر دیکھ لو کس کے کتنے مرے، اتنا فخر جتاتے تھے، اتنی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ اس ماحول میں محمد الرسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے، اس ماحول میں قرآن کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے، اس ماحول میں قرآن سے لوگوں کو انہوں نے جوڑا ہے، تو اس قرآن سے جڑنے کی برکتیں کیا ہیں، اب وہ قرآن آگے بیان کر رہے ہیں۔ فرمائیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم دشمن تھے، یہ اوس و خزرج کے قبائل خون کے پیاسے ایک دوسرے کے دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ کب؟ یہ قرآن کے آنے کے بعد، محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت سے بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ، کیسے بھائی بن گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مشہور واقعہ، بس وہی کی واقعہ کافی ہے، مدینہ شریف کا واقعہ، انصار کا ایثار، کسی گھر سے کھانا چلا دوسرے گھر، اس سے کہا نہیں آگے، اس سے کہا نہیں برابر والا بھوکا ہے وہاں بڑھا دیا، اس سے کہیں اور آگے والا زیادہ بھوکا ہوگا اور آگے بڑھا دیا، 6 گھروں سے ہو کر 7واں گھر کم و بیش، وہ اسی گھر میں وہ کھانا آ گیا جس گھر سے کھانا چلا تھا۔ اللہ اکبر، جہاں خون کے پیاسے وہاں ایثار کا یہ عالم ہے۔ کب؟ یہ قرآن کے نتیجے میں، اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن سے جڑنے کے نتیجے میں بھائی بن گئے۔ اور وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے تھے، تمہارے کرتوت تو تمہیں جہنم میں لے جانے والے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جانا، اللہ اکبر۔ شراب تو عام سی بات تھی، سود خوری کا معاملہ بھی تھا، زنا کا معاملہ بھی تھا، قتل ناحق کا معاملہ بھی تھا، شرک بھی ہو رہا تھا، اتنا بڑا عظیم جرم ہو رہا ہے، یہ سارے اعمال تو تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، بس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، اس تباہی سے بچا لیا، یہ اس قرآن کی برکتیں ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح فرماتا ہے، احکام بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور آیات بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اپنی آیات کو، اپنے احکام کو تمہارے لیے واضح فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، اس قرآن سے ملے گی ہدایت۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہ اس راستے کی رہنمائی عطا فرماتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ یہ اس قرآن کی برکتیں، 14 صدیوں پہلے وہ جان کے دشمن خون کے پیاسے، ان کو قرآن کہہ رہے تم دشمن تھے، تم بھائی بن گئے، اللہ نے دلوں میں الفت ڈال دی، تم اس کی نعمت سے بھائی بن گئے، تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات تم پر واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ ملک جب ہم نے اسلام و قرآن کے نام پر لیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ خطہ زمین عطا فرما جہاں تیرے اور تیرے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے، تیری کتاب اور تیرے رسول کی سنت کو قائم اور نافذ کریں گے۔ اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر دیا۔ اس وقت ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی وغیرہ کم تھے، ایک کلمے پر جمع زیادہ تھے۔ اس وقت ہم مہاجر اور سندھی اور بلوچی اور پٹھان اور یہ اور وہ تھے، مگر کم تھے، اس کلمے پر جمع زیادہ تھے۔ اس کتاب کی کوئی وقعت تھی ہماری نگاہوں میں، کلمے کی کوئی وقعت تھی، وقعت یعنی اہمیت تھی ہماری نگاہوں میں۔ آج وہ کلمہ گئی پیچھے چلا گیا، کتاب پیچھے چلی گئی، تو میں مہاجر ہوں میرا الگ ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے میں پنجابی ہوں میرا الگ ہونا چاہیے۔ یہ ہم روتے رہے، 70 برس ہو گئے ہمارے اس میں، نکل گئے۔ وہ کہتے ہیں سرائی کی بیلٹ الگ ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں ہزارہ بیلٹ الگ ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں بلوچستان کو الگ ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں سندھو دیش الگ بننا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، پھر تو بننا چاہیے۔ اگر کلمہ بنیاد نہیں ہے اور قرآن بنیاد نہیں ہے تو بالکل صحیح ہے۔ 14 28 حصے ہو جائیں اس پاکستان کے، معاف کیجئے گا، بالکل صحیح ہے۔ پھر تو اس سے کہ زبانیں الگ ہیں، بعض اوقات تو بولیاں الگ ہیں، ہماری کلچر ڈیفرنٹ ہے۔ کس شے نے جوڑا تھا؟ ایک پشتون عورت، وہ بنگال، وہ 1971 میں تو وہ بھی توڑوا بیٹھے نا، 2 حصے ہو گئے پاکستان کے، وہ بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان رہ گیا۔ ایک پشتون عورت ایک بنگالی عورت کو دیکھے گی، اس کا لباس دیکھے گی تو کہے گی تو بالکل برہنہ ہے، عجیب بات ہے، لیکن دونوں کلمہ پڑھتی تھی۔ کلمہ اوپر تھا۔ یہ ڈریس کوڈ کے معاملات جو علاقائی تھے، برادریوں کے تھے، زبانیں تھیں، خطے تھے، وہ سارے نیچے رہ گئے تھے۔ آج کلمہ اور قرآن پیچھے چلا گیا، باقی چیزیں اوپر آ گئیں، تو ہم ہیں کہ مل کر ہی نہیں دے رہے۔ لڑنے سے ہمیں فرصت نہیں ہے، خطے اپنے مانگنے سے فرصت نہیں، اپنے حقوق کی بات کرنے سے فرصت نہیں۔ اللہ کا حق جاتا ہے تو جائے، زمین اس کی ہے، اس کا حکم یہاں نافذ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اس کی فکر نہیں لوگوں کو۔ ہاں ذرا کوئی میرے لیڈر کی شان میں گستاخی تو کر دے، میں پوری رات بیٹھ کر اس کو دفاع کرنے میں لگا رہوں گا۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟
لیکن اللہ کی ناموس، اللہ کی ناموس، جی ناموس رسالت سے تو واقف ہیں، وہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ناموس الہی بھی کوئی بات ہے کہ نہیں؟ تم بندے ہو اللہ کے، تم نے اپنے قوانین نافذ کر دی، اپنی مرضی چلانا شروع کر دی، زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے۔ یہ بات خیر اگلی آیت میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو عرض کرنے کا مطلب تھا یہ اتحاد کہاں سے آئے گا؟ زمانے ہماری ایک نہیں، خطے ہمارے ایک نہیں، ڈریس کوڈ ہمارے ایک نہیں، بہت سارا کلچر ہمارا ڈیفرنٹ ہے، خوشی غمی کے مواقع کے حوالے سے ہماری روایات مختلف ہیں، مگر اس سے بالا تر اگر کوئی شے جوڑنے والی تھی یا ہے تو وہ کلمہ ہے، وہ قرآن ہے، اور وہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اور وہ بزرگوں کا بھی تذکیہ ہمارے سامنے، اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث اور اللہ کا کلام بھی ہمارے سامنے۔ قرآن چھوڑا ہے تو تفرقے بھی ہیں، زوال بھی ہے، دوریاں بھی ہیں، دست و گریباں بھی ہیں، ایک دوسرے کی جان کی دشمن بھی بنے، تو واپس ادھر آنا پڑے گا۔ اگر پائیدار کو اتحاد ہم چاہتے ہیں تو وہ اس قرآن، ایمان، کلمے کی بنیاد پر میسر آ سکتا ہے۔ اور ایک بات بیان ہونے سے رہ گئی، صرف اس کا اشارہ، کیونکہ یہ بات اکثر ہماری نشستوں میں آتی ہے۔ قرآن کو تھامنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے حقوق کو ادا کرنا۔ اس پر بھی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا خطاب اور کتابچہ بھی ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، پہلا حق اس پر ایمان، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ دوسرا حق اس کی باقاعدہ تلاوت۔ تیسرا حق اس کے احکامات کو سمجھنا، تعلیمات کو سمجھنا۔ چوتھا حق اس کے احکامات پر عمل اور ان کے نفاذ کی جد و جہد کرنا۔ پانچواں حق اس قرآن کو پھیلانے کی کوشش کرنا۔ یہ اس قرآن کے حقوق سمجھانے کے اعتبار سے ایمان، تلاوت، سمجھنا، عمل اور پھیلانا، یہ حقوق امت ادا کرے، ہم ادا کریں انشاءاللہ، تو یہ ہے اللہ کی رسی کو تھامنے والی بات۔ اور جب اللہ کی رسی کو تھام لیں تو 14 صدیوں پہلے اللہ کے پیغمبر فرما گئے تھے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو تھامے رہو گے، لن تہلکوا ولن تضلوا ابدا، نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ اللہ ہمیں یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی تیسری بات، وہ تنظیم مل جل کر کرنے والے کام کے حوالے سے۔ ہر بندہ مومن وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، مرتے دم تک مسلم رہنے کی کوشش کرے، مستقل محنت کرے، خطا تو ہوگی توبہ کرے، لیکن مستقل محنت مسلمان بننے کی۔ نمبر 2، یہ الگ الگ نہ رہے، ایمان والے جڑیں، پہلے اینٹوں کو پکایا جائے، اینٹیں مضبوط ہوں گی تو دیوار اور عبادت مضبوط ہوگی نا۔ اب ان اینٹوں کو پکانے کے بعد دیوار بنانے کے لیے اینٹوں کو جوڑنا ہے، جوڑنے کے لیے اینٹوں کو تو ہم وہ سیمنٹ کا مسالہ استعمال کرتے ہیں، یہ تو انسان ہے، یہ کوئی گوند سے تو نہیں چپکیں گے، ان کو جو سوچ و فکر کو یکسوئی دینے والی بات ہے تب یہ متحد ہوں گے، اور وہ سوچ و فکر کو یکسوئی اور وحدت دینے والی شے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ اچھا جی، اب یہ عمارت تیار ہو گئی تو اس کا کوئی مقصد ہوگا، یہ تنظیم بنے گی، یہ اجتماعیت بنے گی، یہ لوگ متحد ہو کر جب جڑیں گے تو ان کے کرنے کا کام کیا ہے؟ اب تیسرا کرنے کا کام امت کے لیے فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے تم میں سے ایک امت ہو، ایک جماعت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف لوگوں کو بھلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ بدی سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اب یہ بات معروف ہے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ یہاں فرمایا تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، حالانکہ ہم سب ایک امت ہیں۔ قرآن کہتے ہیں اسی صورت میں آگے آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے، یہ پوری امت کے لیے۔ مگر امت تو سو رہی ہے، آج تو امت ایسی سو رہی ہے کہ ٹرمپ آ کر ہمارے عرب حکمرانوں کو واعظ اور خطاب کر کے جاتا ہے، اور سر جھکا کر سنتے بیچارے، اور اس کے ساتھ قطر کے ساتھ کیا کرنا ہے، فلاں کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ ہمارے سامنے۔ سعودی حکمرانوں جیسے حکمران حماس سے پریشان ہیں، جو یہود کے خلاف کو محنت کرتی رہی، اسرائیل کے خلاف، لیکن حماس سے اب انہیں پریشانی، دین کی بات کرنے والے اخوان المسلمون کے ساتھیوں سے ان کو پریشانی ہے کہ نہیں؟ اب یہ سمجھتے کہ ٹرمپ ہمیں بچائے گا ان لوگوں سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ امت تو ایسی سوئی ہوئی ہے، امت تو ایسی سوئی ہوئی کہ 57 ممالک ہیں، ایک ملک نہیں ہے مسلمانوں کا جہاں دکھا سکے یہ اللہ کا دین ہے، آؤ اس کی برکتوں کو سمیٹو اور اپنے ملک میں اس کا ریپلیکا کرنے کی کوشش کرو۔ آج امت کا حال یہ ہے، آج امت کا حال یہ ہے، اپنے پڑوسی افغانستان کے اندر ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں شہید کروا ڈالے اس ملک سے امریکنز کو پروازیں اڑا کر اجازت دینے کی۔
1.5 لاکھ کے قریب شہداء اور اس سے زائد اپاہج اور معذور افراد افغانستان کے اندر۔ آج تو امت یہ ظلم کر رہی ہے۔ ایک وہ طالبان افغانستان نے اللہ پر توکل کر کے ایک عبادت اسلامی قائم کی، اور ہم پاکستانیوں نے سب سے پہلے اس کو قبول بھی کیا، اس کے بعد بدترین ہم نے بغاوت کی اور یہیں سے امریکنز کو آگے جانے کی اور نیٹو کی سپلائی کو آگے جانے کی ہم نے اجازت دی۔ ایسے بدترین جرم ہم نے کیے، جرائم ہم نے کیے۔ یہ اس وقت امت کی صورتحال۔ اب لیکن ساری امت تو ڈیڈ نہیں ہے نا، کچھ تو ایمان والے ہیں، کچھ تو نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، متقی بھی ہیں، وہ بیٹھے تھوڑی رہے۔ اب وہ جڑیں۔ اگر امت سو گئی ہے تو جو کچھ جاگے ہوئے ہیں وہ جاگنے والے جڑیں اور دوسروں کو بھی جگائیں، تاکہ امت کا ریوائول ہو اور امت والے کام پر آئیں۔ جس کام کے لیے امت کو برپا کیا گیا تھا، تب اللہ کی مدد امت کے ساتھ ہوگی، شامل حال ہوگی۔ تو اب جو ایمان والے ہیں، جو متقی ہیں، جو جڑے قرآن سے اور ایک تنظیم، ایک اجتماعیت کی شکل اختیار کرے، ان سے کہا جا رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک امت ہونی چاہیے، وہ جاگے اور کیا کرے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف بلائے۔ اکیلے نیک بننا کافی نہیں، اب دوسروں کو بھی خیر کی طرف بلاؤ۔ خیر کا لفظ بھلائی کے لیے بھی آتا ہے، نیکی کے کاموں کے لیے بھی آتا ہے، اور بڑی دلچسپ بات ہے خیر کا لفظ قرآن میں قرآن کے لیے بھی آیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں ایمان والوں کا ذکر، ان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ قالوا خیرا، وہ کہتے رب نے خیر نازل فرمایا۔ تو جس قرآن نے تمہیں جوڑا، اے قرآن والو، اب دوسروں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ اس علاقے میں ہم DHA میں بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کے اندر، یہاں پہ گھروں میں کام کرنے والے جو خادمین و خادمات ہیں، آپ کے علم میں ہوگا ان کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ نماز تو دور کی بات ہے، تلاوت تو دور کی بات ہے۔ تو بھائی جوڑو قرآن سے، اکیلے قرآن والے نہ بنو، پوری اجتماعیت کو محنت کرنی ہے لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کی۔ ہاں تلاوت بھی درست ہو، لوگوں کی نماز بھی درست ہو، لوگ قرآن سمجھیں قرآن کیا چاہتا ہے، اس کے احکامات کا نفاذ بھی ہو، اس کو پھیلانے کی کوششیں بھی کی جائیں۔ تو اب تمہیں کیا چاہیے؟ یا چاہیے تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، عام بھلائیوں کی طرف بھی اور قرآن کی طرف بھی۔ اور کیا کرے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بدی سے روکے۔ یہ موضوع خود اپنی جگہ ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، چند باتیں۔ اس امت کو کاہے کے لیے پیدا کیا گیا؟ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے لیے، جائیدادیں جمع کرنے کے لیے، دنیا کی چکا چوند میں پڑھ کر اس میں اور آگے بڑھنے کے لیے۔ یہ کام کرنے کے لیے اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ جیسے فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیرامڈس بنانے کے لیے پرمیشن دے دی، اس کے پیرامڈس آج بھی کھڑے ہوئے، آپ اور میں کیا بنائیں گے؟ مجھے بتائیے، کیا کر لیں گے بتائیے؟ تو باقی کام ان کو کرنے دیجیے۔ امت کو تو نبیوں والے کام کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، نبیوں کا نمائندہ، اللہ کا نمائندہ بلکہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پہلے انبیاء یہ کام کرتے تھے، اب تم نے یہ کام کرنا ہے۔ باقی چیزیں ضمنی ہیں، گھر بنا لو، جائیداد بنا لو، یہ ضمنی، یہ آبجیکٹو نہیں، یہ نیسیسٹی ہوگی، ضرورت ہو سکتی ہے، یہ آبجیکٹو نہیں، یہ مشن نہیں میری زندگی کا۔ مشن تو یہ تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا، چھوٹے نہیں بہت بڑے کام کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور الحمدللہ 70 سال پہلے ہم نے ایک بہت بڑا کام کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا۔ ساری دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا تھا، وہ طے کر بیٹھے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، عوام کی حکمرانی عوام کے لیے، عوام کریں گے، عوام ساورن ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ نو، sovereignty belongs to Allah subhanahu wa ta'ala in الحکم الا للہ۔ ہم نے یہ کہا۔ دنیا کہتی ہے کہ no divine intervention is allowed in the state affairs، ہم کہتے نہیں، we are the servants to Allah subhanahu wa ta'ala، اور یہ اللہ نے جو ریاست ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اب ہم دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اللہ خطہ زمین عطا فرما دے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اتنا بڑا کام، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی۔ یہ کراچی میں رہنے والے کہتے ہیں مہاجر ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ہمارے بھی دادا نے ہجرت کی تھی، ہمارے بھی ابا چھوٹے جب ہجرت کر کے آئے تھے، سر آنکھوں پر۔ اگر میں مہاجروں سے پوچھتا ہوں آج جو حالت ہو چکی ہے MQM کی، مہاجروں سے پوچھتا ہوں کہ وہ اسلام کدھر ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی؟ اس شہر میں لاشیں ہم نے دیے، ہم نے بھتے لیے، ہم نے چائنا کٹنگ کے ذریعے زمینوں پہ قبضے کیے، ہم نے قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں کلیشن کوفے تھما دی، ہم نے پورے شہر کا بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ کا دین کدھر ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ اتنا بڑا کام ہم نے کرنا چاہا تھا جب ساری دنیا سیکولرزم اور لبرلزم کی باتیں کر رہی تھی،
ہم نے کہا ہمیں خطہ زمین چاہیے. لوگ کہتے ہیں پاکستان والے کچھ زیادہ ہی جذباتی. بالکل صحیح بات ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں میں ہم سے زیادہ جذباتی اور کوئی کیوں ہو؟ آخر کوئی ملک مسلمانوں کا نہیں جو اسلام کے نام پر بنا ہو. ہم نے کہا اسلام کے نام پر چاہیے. تو اس کا تقاضا بھی ہے کہ اسلام کے بارے میں جذباتیت بھی بقیہ سب کے مقابلے میں ہم میں زیادہ ہونی چاہیے. ماضی میں دیکھ لیں 1924 میں رہی صحیح خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. تحریک کہاں چلی؟ ادھر ہی ہندوستان میں چلی، تحریک خلافت جسے کہتے ہیں، اور مقدمہ یہیں خالد بن اول کراچی کے اندر ہوا تھا. تو اتنے بڑے کام کے لیے امت کو اللہ نے برپا کیا. باقی امت سو رہی تو تم یہ کام کرو. اور یہ تنظیم جو بابا قوم کہہ رہے تھے، مقصد کہ اب ہم نے مل جل کر اس زمین پر اللہ کا نظام دنیا کے سامنے پیش کرنا. اس کے لیے بڑا پیارا کوٹیشن ہے ان کے بابا قوم کے وہ ذاتی معالج سے ڈاکٹر ریاض علی شاہ، اور یہ ریکارڈ پر الفاظ موجود ہیں کہ آخری دنوں کے لمحات کے اندر ان کہا کہ ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ بابا قوم یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے، اور اللہ کا شکر ہے، میری روح کو اطمینان ہوتا ہے، مجھے اطمینان ہوتا ہے اللہ نے خطہ زمین ہمیں عطا کر دیا. لیکن اب یہ ہمارا ذمہ ہے، ہمارے ذمے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے خلافت راشدہ کے اصولوں کو لے کر عہد حاضر کی ایک اسلامی ریاست پیش کر کے دکھا دیں. کیوں؟ ریاست والوں کی سب سے بڑھ کر ذمہ داری ہے نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. صحابہ کرام ہجرت کر کے جا رہے مکہ سے مدینہ. قرآن کہتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جنہیں ہم زمین میں اختیار و اقتدار عطا کریں گے وہ نیکی کا حکم دیں گے، وہ نماز قائم کریں گے، نماز کا نظام پورا، زکوٰۃ ادا کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. قرآن کہتا ہے اور سارے معاملات کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. جن کو اختیار اور اقتدار ملا ان کے پاس تو قوت نافذہ ہے، سب سے بڑھ کر قوت ان کے پاس ہے. وہ منکرات کو طاقت کے ذریعے ختم کریں اور جو فرائض ہیں ان کو عمل درآمد کرانے کے لیے سختی کریں. مثلا نماز پر عمل درآمد کرانے کے لیے سختی کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے سختی کی جا سکتی ہے. اسی طریقے پر کچھ جرائم کو روک تھام کے لیے سزائیں دی گئی تو سزاؤں کا نفاذ ہوگا. یہ تو ہے حکمرانوں کی سطح پر جن کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے. انفرادی معاملات کے اندر مجھے اپنی اولاد پر اختیار حاصل ہے، وہاں میں سختی کر سکتا ہوں، مگر محلے والوں پر تو مجھے، ان کے بچوں پر تو اختیار حاصل نہیں، وہاں میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں. امر حکم کے معنی میں ہے، اور یہ تب ہوگا جب میرے پاس اختیار ہو. تو جس کے پاس جہاں جہاں اختیار ہے وہ فرض درجے کی باتوں پر عمل درآمد کے لیے اختیار کو استعمال کرے اور جرائم اور منکرات کے خاتمے کے لیے قوت استعمال کرے. اس کا سب سے بڑا اظہار اجتماعی سطح پر ہونا چاہیے. اگر آج وہ کام نہیں ہو رہا اوپر تو آپ اور میں بیٹھے رہیں، اس کا جواز نہیں ہے. حکمراں ہمیں بجلی نہیں دیتے. کراچی میں اب بھی بہت سے ایریاز کے اندر مسائل تو ہے لیکن بجلی کافی گھنٹے نہیں ہوتی، اور علاقوں میں اور خطرناک صورتحال ہے دیگر شہروں میں. تو کیا خیال ہے ہم اندھیروں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ مچھر ہمیں کاٹتے رہیں؟ کیا خیال ہے؟ کوئی کسی نے کہا کہ کیونکہ حکمراں بجلی نہیں دے رہے تو میں مچھروں کو کاٹنے کی اجازت دے رہا ہوں؟ نہیں کرتے. آپ اور میں یا تو بجلی مانگنے کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں لیکن بار بار نہیں آ سکتے تو پھر جنریٹر یا UPS لگاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. ہمارے اول تو DHA میں پانی بھی معاف کیجیے گا کم آتا ہے، معاف کیجیے گا، شہر بھر کی بات کر رہا ہوں. اگر ہمارے نالیوں میں جو پائپ ہیں ان میں اگر گندا پانی آ رہا ہے، حکمراں گندے پانی دے رہے ہیں تو ہم پی رہے ہیں؟ کیا پیتے ہیں؟ حکمراں دے رہے ہیں. نہیں بھائی میری جان چلی جائے گی تو میں منرل واٹر پرچیز کرتا ہوں. ایسے ہی ہے نا. یا RO پلانٹ پتہ نہیں کیا کہ وہ لگا لیتے ہیں ہم لوگ. ایسے ہی ہے نا. اگر حکمراں شریعت نہیں دے رہے تو میں بیٹھا رہوں؟ اٹھو جاگو. سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ رب کی زمین پر اس کا حکم نافذ ہونا چاہیے، اس کا نظام قائم ہونا چاہیے. سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ وہ باطل کا نظام جس کی وجہ سے اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہو رہی. اس کا خاتمہ اولین ذمہ داری ایمان والوں کی. اپنی سی کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ ہے تنظیم. اجتماعی سطح پر اس کی جد و جہد کے لیے میدان عمل میں آنا. اس پر اللہ کے پھر وعدے ہیں. وہ وعدے کیا ہیں؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا. آج یہ قوم اجتماعی سطح پر اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو
جس کے لیے ہم نے ملک بھی حاصل کیا تھا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، اپنی اپنی استعداد اور حیثیت اور دائرہ کار کے مطابق یہ کام کریں، اور اجتماعی سطح پر رب کے عطا کردہ نظام کو نافذ کرنے اور باطل نظام کو ختم کرنے کی جد و جہد کرے، تو ادھر دنیا میں بھی اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ اس ملک کو ہم نے لیا اسلام کے نام پر، یہ اگر بچے گا انشاءاللہ اور مضبوط ہوگا انشاءاللہ تو اسلام ہی کے نام پر، یہ اصولی بات ہے۔ اسرائیل بنا دھونس دھمکی بدماشی کی بنیاد پر، عیسائیوں نے پناہ دے دی، ان کو آشیرواد دے دی، اگر وہ عیسائیوں کی آشیرواد ہٹ جائے تو ختم ہو جائے اسرائیل۔ وہ بنا 48 مئی میں، ہمارے کچھ مہینوں کے بعد، وہ بنا دھونس دھمکی بدماشی کی بنیاد پر، وہ دھونس دھمکی بدماشی ہٹ جائے وہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہم یہ ملک ہم نے لیا اسلام کے نام پر، اسلام اگر نہیں آتا تو یہ اور کمزور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ہے وہ تنظیم کی سطح کا کام، اجتماعی طور پر اس قوم کے کرنے کا کام جس کے لیے ہم نے ملک لیا تھا۔ یہاں اللہ فرما رہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، چاہیے تم میں سے ایک امت، ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، بھلائی کا حکم دے اور بدی سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، جو کامیاب ہوں گے۔ ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، مسلم بنے رہنا، ملنا، قرآن کے حقوق ادا کر کے قرآن سے جڑنا اور ایک دوسرے کو جوڑنا، پھر خیر کی طرف لوگوں کو بلانا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ یہ کام اگر ہم نے کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہی لوگ، اللہ تو فرما ہی رہے، میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اگر یہ کام کر رہے ہیں۔ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مگر میری موت آج ابھی بھی آ سکتی ہے، نتیجہ پتہ نہیں کب آئے دنیا میں، تو میں یہ کام کر رہا ہوں کہ نہیں، مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مملکت خداداد کی حفاظت بھی فرمائے، ہمارے دلوں کو، ہمارے سیاستدانوں کے دلوں کو، ہماری افواج کے دلوں کو، ہمارے حکمرانوں کے دلوں کو اللہ ہدایت کی طرف مائل کرے، اللہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق دے، انفرادی سطح پر تقویٰ بھی، قرآن سے جڑنا بھی، دوسروں کو جوڑنا بھی اور امت والا کام کرنا بھی، یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بگڑی سنور بھی جائے گی، دنیا بھی بھلی ہوگی اور سب سے بڑھ کر آخرت بھی ہماری بھلی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔